ایک بات فرمائی تھی اور بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جب اس میں عقل کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں، جب اس طرح سے ہیں کہ جیسے ایک آقا اور مالک اپنے نوکر کو حکم دے دے کہ تم یہ درخت کرتے چڑھتے رہو اور اس درخت کی مقاصد کو طے کرتا رہے اور اسے کچھ پتا نہ ہو مالک کی بھی ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شریعت الہیہ کی حکمت ہے۔ اس موقع پر زیادہ سے پڑتا ہے کہ تشریح کی تھی، لیکن خیال یہ تھا کہ اس کا اصل مقام آگے چل کر آئے گا تو وہاں یہ بات کریں گے جہاں پر نے اپنی کی بات کی ہے۔ اصل مقام تو ابھی اور بھی دور ہے، لیکن خیال آیا کہ پتہ نہیں ہوتا کوئی تعلیم کا سلسلہ کب تک جاری رہے اور زندگی اور موت اور بہت سے حوادث ہوتے ہیں، تو اس بحث کو ہم یہاں پورا کریں۔ پچھلی مرتبہ آپ سے کیا تھا کہ آدھی بات کی ہے اور آدھی بات مزید رہتی ہے، اور آدھی بات جو رہتی تھی وہ یہ ہے کہ امت میں 3 مسالک رہے۔ ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں یہ سب کے سب عقل کے مطابق ہیں، اور جو چیز انسانی عقل میں نہیں آتی ہم اس چیز کا انکار کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم چیزوں کو نہ مانیں، فرق نہیں پڑتا۔ اور اس مسئلے کو بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے، خاص طور پہ جن لوگوں پر عقلیات کا غلبہ تھا انہوں نے اس مسئلے کو، اس فکر کو پروموٹ بھی کیا اور انہوں نے اس کے لیے دلائل بھی دیے۔ تو پہلا مسئلہ بجائے اس کے کہ ان کے بہت سے افراد کا ذکر کیا جائے، یہ ایک تحریر ہے جو ابن رشد نے اپنے فلسفے میں لکھی ہے، اور ابن رشد نمائندے تھے اس مرتبہ فکر کے جو ہر چیز کو عقل کی فلسفی پر پرکھتا، اور ہوا یہ کہ معتزلہ کے غلبے کے بعد اور یونانی علوم کے غلبے کے بعد مسلمانوں نے جتنا کچھ بھی فلسفہ تھا اس کو بہت زیادہ پڑھا، اور پھر اس کی صحیح معنی میں کہنا چاہیے کہ جزیاں بھی تھے، جتنا کچھ بھی افلاطون اور ارسطو سے سیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام پر حملے کیے تھے، ان فلاسفہ کے ایک دلائل کو مسلمانوں نے پڑھا اور رد کیا، اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس وقت کے اہل سنت والجماعت کو انہوں نے کوئی کمی نہیں ہو اور بڑی دلیری سے ڈٹ گئے اور دماغ میں وسعت، اس لیے ہارون رشید اور مامون وغیرہ جو تھے انہوں نے ہندوستان سے برہمنوں تک کو بلایا، اور برہمنوں نے اپنے علوم جو ہندوؤں کے تھے وہاں جا کر ان لوگوں
کو بتایا، اور بہت سی مباحث اس زمانے میں ہوئی ہیں، اور یہ مسئلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5ویں صدی میں 6ویں صدی میں جب امام غزالی رحمۃ اللہ کا دور آیا ہے تو غزالی بنیادی طور پر نمائندے سمجھے جاتے تھے اس مکتبہ فکر کے جو ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے تھے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کو خوب پڑھا، اور اسی طرح انہوں نے غزوی کا بہت کیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی متعدی مرض کا علاج کرتا رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آخر پہ ڈاکٹر صاحب کو خود ہی وہ بیماری ہوتی ہے، ٹی بی کا علاج کرتے رہے ساری زندگی، اور مریضوں میں کثرت سے رہنے کی وجہ سے انہیں خود آخری عمر میں ٹی بی کی بیماری ہوگی۔ ایسے کئی کیس آپ کو ملیں گے۔ یہ مثال اس لیے بھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ غزالی نے فلسفے کا رد تو بہت اچھا کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مقام ان پر آخر پہ ایسا آ گیا کہ وہ خود اس فلسفے کے مریض ہو گئے، تو بعض چیزوں میں ان کا رد اتنا مؤثر اور کارگر ثابت نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صحافت الفلاسفہ اصل میں لکھی تھی کہ فلسفیوں کو انہوں نے بالکل جڑ سے پھیڑ دیا۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی چیزیں سنی، مثلاً آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے عقل پر بحث کی تو انہوں نے کہا انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ انسان اور حیوانات میں فرق دو چیزوں کا ہے، ایک ارادے کا اور ایک یہ کہ انسان کو قوتیں جو عمل پر مجبور کرتی ہیں۔ اب ارادے اور علم دونوں کے فرق کو انہوں نے لکھا کہ جانوروں میں ارادہ بھی نہیں ہوتا ایسا، وہ ارادہ جو خیر کی طرف لے جائے اور وہ ارادہ جو شر سے بچائے۔ پھر انہوں نے عقل کی دستیاں بھی کہی کہ جس عقل کو تم بنیاد بناتی ہو اس عقل کے ذوق کا یہ حال ہے کہ عقل مجدد اپنے پاس سے آخر چیز کیا ہے، دیکھنے میں یہ آنکھوں کی محتاج ہے، آنکھ سے بتائے، پھر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا یہ چیز تم نے پہلے دیکھی ہوئی ہے، پھر وہ کہتے ہیں عقل کو دیکھو یہ محتاج ہے کانوں کی اور اسی طرح لمس کی اور اسی طرح ساری چیزوں کی، پھر وہ کہتے ہیں عقل کا حال یہ ہے کہ اس عقل کو بھی ایک اور فکر چاہیے قوت خزانہ، یعنی دماغ میں سٹور ہوگی کوئی تصویر، اس کو دیکھ کر پھر عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ مثلا ایک آدمی نے ایک پیڑ کو دیکھا، درخت کو دیکھا، اب دوبارہ جب آتا ہے اس درخت کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں اس چیز پہلے دیکھی تھی، تو قوت خزانہ جو ہے یا داشت جو ہے میموری، وہاں سے وہ تصویر آتی ہے اور عقل کو بتاتی ہے کہ یہ چیز تم نے پہلے اپنا جگہ دیکھی تھی، یہ چیز دیکھی تھی، اب وہ اس کو اس کے ساتھ ملاتی ہے اور اپنی پتہ ثابت کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہ تو گلاب کا پھول ہے، تو فلاں درخت ہے۔ تو غزالی کہتے ہیں کہ یہ حال، پھر کہتے ہیں عقل پر اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اسٹوریج میں پہلے سے وہ تصویر ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پر مزید غور کریں گے تو ایک قوت ایسی ہے جو عقل کو یاد بھی دلاتی ہے، اگر نہ آدمی کئی مرتبہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں دیکھا تھا، اور جب تک یادداشت قوت سے کو اثر کر کے عقل کو یہ نہ بتائے کہ اسے تم نے فلاں جگہ پر دیکھا تھا، اس کو یاد ہی نہیں آتا کہ آدمی کون۔ تو غزالی نے الغرض رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کے متعلق بہت کچھ لکھا، وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے کیونکہ آج اتنا وقت ہے نہیں کہ ساری بحث ملتے۔ غزالی کے بعد ابن رشد ہے، اور یہ ابن رشد دو ہے، ایک ابن رشد ہے دادا اور ایک ابن رشد ہے پوتا۔ ہم اس پوتے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پوتا آیا نا، انہوں نے غزالی نے لکھی تھی کہ صحافت الفلاسفہ، فلسفیوں کی تباہی اور ان کی بربادی، انہوں نے اس پر کتاب لکھی صحافت الصحافہ، بربادی کرنے والوں کی بربادی، اور اتنا غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کی ہے، اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ انہوں نے ایک طرح سے اس مردہ فلسفے میں جان ڈال دی
اور اگر ابن رشد نہ ہوتا تو غزالی کے حملے اتنے شدید تھے کہ لوگ جو عام طور پر پڑھتے تھے تو سمجھ گئے کہ مکر کیا ہے اور فریب کیا ہے۔ ابن رشد نے اس نمائندگی کی اس چیز کی، اور ابن رشد نے اس بات کو اٹھایا، اس نے کہا کہ وہ عقل کا بڑا مقام ہے اور ہم عقل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ابن رشد جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے ہمارے یہاں یونان کے فلسفے اور فارابی، اور یہ جو لوگ گزر چکے تھے ان سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ حتیٰ کہ ارسطو کی جو کتابیں ہیں یہ فارابی نے پڑھی، اور فارابی جو تھا یہ بنیادی طور پہ ارسطو کا اتنا بڑا شاعر ہے کہ ہمارے میں اس سے شرح کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ایک کتاب کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ میں نے فلاں کتاب کو 32 مرتبہ پڑھا تب جا کر مجھے سمجھ آئی کہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی دنیا میں سائنس کی ترقی آپ کو نظر آتی ہے یہ سارا بنیادی طور پہ فلسفہ ہے۔ فلسفے کا تعلق جب ہندسے سے ہو جائے، جب کاؤنٹنگ سے ہو جائے، جب کس سے ہو جائے تو ریاضی کہلاتی ہے۔ فلسفے کا تعلق جب آواز سے ہو جائے تو موسیقی کہلاتی ہے۔ فلسفے کا تعلق جب قدرتی چیزوں سے ہو جائے تو فزکس کہلاتی ہے۔ فلسفے کا تعلق جب معدنیات سے ہو جائے تو کیمسٹری کہلاتی ہے۔ فلسفے کا تعلق جس میں انسانی سے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ میڈیکل کہلاتی ہے۔ بنیادی طور پر فلسفہ ہر جگہ گیا اور مسلمانوں نے اس میں بے پناہ کام کیا۔ ابھی ابن رشد جو ہے یہ نمائندہ ہے اس مکتبہ فکر کا جو مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ عقل کل ہے اور عقل ہی کی بات ماننی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے اپنے فلسفے کی عبارت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا كانت هذه الشرائع حقا، جب اللہ تعالیٰ کی یہ شریعت سچی ہے اور جو انبیاء علیہ السلام دعوت لے کے آئے ہیں اور داعیۃً الی النظر المؤدی الی معرفۃ الحق کی، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ثابت ہونا ہوتا ہے، فإنا معاشر المسلمین، تو ہم مسلمان جو ہیں ان کا قطعی عقیدہ یہ ہونا چاہیے، انہوں نے یہ جان لیا ہے علمی طور پر یہ بات لا يؤد النظر البرهانی الى مخالفت ما ورد به الشرع فإن الحق لا يضاد الحق۔ ہم مسلمانوں کا یہ قطعی عقیدہ ہونا چاہیے کہ دلیل جو عقل سے ثابت ہے اور برہان جو عقل سے ثابت ہے وہ کبھی بھی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک سچائی دوسری سچائی کو نہیں جھٹلایا ہے۔ اب جو کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل سے کام ہو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بار بار غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اپنی سمجھ سے کام ہو۔ کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک ہے شریعت اور ایک ہے عقل۔ عقل جس چیز کو سچا کہتی ہے اس کے مقابلے میں شریعت کسی چیز کو سچا کیوں نہیں کہتی؟ کہتے ہیں یقیناً ایک سچائی دوسری سچائی کی تصدیق کرتی ہے۔ کسی بھی چیز کو الجبرے میں، الجبرا تو نہیں، جیومیٹری میں اگر ثابت کرنا ہے تو اس ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر وہ سچا ہے تو دو مختلف طرح سے اگر ثابت کیا جائے گا تو دونوں سچائیاں آپس میں ہوں گی، ایک ہی ہو جائیں گی۔ اکویشن ثابت کرتے ہیں الجبرے میں بھی تو کہتے ہیں ایک طریقے سے لو یا دوسرے طریقے سے، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کریں گی۔ سچائی کبھی سچائی کی کاٹ نہیں کرتی، سچائی کبھی سچائی کو جھٹلاتی نہیں ہے۔ مثلاً فرض کر لیں ایک بچہ ہے اس کا نام نافع ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، انسانوں کا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نام نافع ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کسی انسان کے بچے کا نام نافع ہو سکتا ہے، کسی شیر کے بچے کا نام تو کوئی نافع نہیں رکھتا، کسی چیتے کے بچے کا نام تو نہیں رکھتا۔ یہ نافع کا نام اور بچہ یہ دونوں سچائیاں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے جو کچھ عقل سے ثابت ہو رہا ہے اور جو کچھ عقل سے انبیاء علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں ہے جو عقل میں بات نہیں آتی اسے جتا دیا جائے۔ اس چیز کو اتنا اپنے فلسفے میں ڈھنڈورا اس کا پیتا ہے، اتنا زیادہ کیا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کو پڑھ کے آدمی پورا عقل میں محصول ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال ہو سکتے تھے، مگر اصل بات یہ ہے آدمی کا دل بڑا۔ ان کی کتاب جو ہے ولایت المجتہد
اگر وہ دیکھیں تو ائمہ اربعہ کی فقہ میں بحث کرتا ہے، ایک مسئلہ طہارت سے لے کے نماز سے لے کے معاشیات سے لے کے نکاح طلاق وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ کہتا ہے فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے. اور اتنا علم ہے اس شخص کے پاس کہ پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا اس دن ایک چیز تھی جو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو گئی، اور بات یہ تھی وہ جو اصل وضاحت اس کی کر دینی چاہیے. بات یہ تھی کہ اس کا جب انتقال ہوا تو خلیفہ وقت اندلس کے اس کے جنازے میں آئے، اور اس وقت بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے علماء کا جو انتقال ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے جنازے میں، اور علماء کا جنازہ اٹھانا وہ فخر کی بات سمجھتے تھے. ابن رویس کا انتقال جب ہوا تو اس وقت اندلس اسپین کے وہ تھے جو حکمران وہ آئے خلیفہ وقت، اور جب ان کی میت پہ لے جایا جا رہا تھا تو تابوت ایک طرف رکھا گیا. کہنا یہ تھا کہ جس زمین میں خراب نہ ہو، دلدلی زمین، بیٹھ جانے والی زمین، وہاں احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تابوت میں دفن کیا ہے. اس معنی میں تابوت کو ترجیح حاصل، وگرنہ احناف کا مسلک عام زمینوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ تابوت میں دفن کرنے کو کوئی فوقیت کو دیتے ہیں، بلکہ وہ اسی چیز کو فوقیت دیتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں تدفین ہوتی ہے. احناف نے دو جگہ پر یہ موقف اختیار کیا ہے. ایک تو کہتے ہیں زمین جب دلدلی ہو، جب زمین بیٹھ جانے والی ہو، تو اس میں ترجیح یہ ہے کہ تابوت میں میت کی تدفین کی جائے، کیونکہ زمین بیٹھ جائے گی لیکن ایسے نہ ہو کر کوئی نشان ہی مٹ جائے، کچھ پتہ ہی نہ چلے، یا میت کی بے حرمتی ہو جائے، میت نظر آنے لگے. یہ ساری چیزیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لکڑی کا نہیں، اگر لوہے کا بھی تابوت استعمال کیا جائے تو ہو جائے. اور دوسرے وہ کہتے ہیں ان زمینوں میں جن زمینوں میں بیٹھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، جیسے اسلام آباد وغیرہ کی زمینیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو قبر کھودی جائے گی وہ درمیان سے گڑھا اس کا بنایا جائے. یہاں اس کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن جن زمینوں میں ہوتی ہے پکی زمینیں ہوتی ہیں جیسے سرحد کی ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں بغلی قبر جو ہوتی ہے، یعنی سیدھا گڑھا کھود کے پھر بغل میں جو قبر نکالتے ہیں، اصل میں سنت ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اصل قرار دیا تھا. اور آپ نے سنا یہ لاحت جو ہے نا، یہ سیدھا گڑھا کھود کے پھر ایک طرف کو سائڈ سے جو قبر بنائی جاتی ہے، آپ نے سنا تھا یہ ہماری قبر ہے، اور درمیان میں سے جو قبر کھودی جاتی ہے یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، عربوں کا یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. تو اس وقت کی جو بات آئی تھی اس ضمن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تابوت میں دفن کرنا احناف کا مسلک ہے. اس کو ترجیح ہے، یعنی ان زمینوں میں یہ نہیں ہے کہ اگر اطلاق احناف نے یہ کہا ہو. اگر کوئی اس سے یہ سمجھائے تو بات غلط ہے، ہم اسی لیے اس کی وضاحت کرتے ہیں. ابن رویسی کے ذکر میں آیا تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو خلیفہ وقت سے اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ پہاڑی زمین تھی اور میت کی تدفین جو تھی اس میں ڈر تھا کہ کہیں گر نہ جائے، تو ابن رویس کا تابوت ایک طرف کو رکھا گیا. دوسری طرف سے پتھر ڈالنے لگے تاکہ وزن بیلنس ہو جائے، تو خلیفہ وقت نے کہا کہ کتابیں دوسری طرف ڈال. تو اس کی کتابیں جتنی بھی میسر کی لوگوں کے پاس لکھی ہوئی جب ڈالی گئی تو میت کا اس کا وزن برابر. اتنا بڑا کتاب تھا، اتنا کچھ لکھا ہے. ہمارے یہاں اس کے پڑھنے کا رواج نہیں رہا، اس لیے تو اتنا علم ہے اس کا، اس کے ذرا احترام ہوتا ہے. اور اتنا انہوں نے جو فلسفے جن کا لکھا ہے یہ ایک پہلو ہے، اور ان کے یہ کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اگر فارابی کو پڑھیں گے، ہندی کو پڑھیں گے، گولی سینا کو پڑھیں گے، گولی سینا تو خیر کچھ معتدل ہیں، باقی لوگوں کو سب کا یہی مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے بات کرو، جو عقل میں چیز آتی ہے وہ شریعت ہے، جو عقل میں نہیں آتی ہم نہیں مانتے. اور دوسری طرف آخر پہ آپ دیکھیں کہ اسی سلسلے کو اگر آپ چلائیں گے تو اس مسئلہ فکر کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ سید کے یہاں دیکھیں. سید کے یہاں جبریل امین کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہیں. ہم کہتے ہیں جبریل ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اخذ کی ہے، دی ہے. جبریل امین کی ایک مستقل ہستی اور شخصیت ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. سید اس طرح کی چیز سے قائم ہے. سید اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ جبریل امین اصل میں اندر ایک طاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس طاقت کو جب بھار آتا تھا، جوش آتا تھا اس جذبے کو، تو وہی آپ پر وہی کرتی تھی. آپ اندر سے ہی وہی کی آواز سنتے تھے اور یہی چیز آپ لوگوں کو بتاتے تھے. جبریل کسی
خارجی فرشتے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اندر ہی کی ایک چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں سنواتی تھی۔ یہ اس طرح کے جو عقیدے تھے نا، اس وقت کے مسلمان کم سے کم آج کے مسلمانوں سے بہت علم تھا، دین تھا، اس کا جو کچھ بھی تھا، وہ جب ان چیزوں کو تہذیب الخلاق میں پڑھتے تھے، تشریعت کے خارج میں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کی باتیں ہیں، جن کے انکار کی باتیں ہیں، تشریعت کہتے تھے مجھ سے پہلے فلانے بھی یہ کہا، فلانے بھی یہ کہا، فلانے بھی یہ کہا۔ یہ مقصد ہے فکر تھا تشریعت کا، اس لیے تشریعت نے زور لگا دیا اپنے مقصد فکر کو ثابت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھ گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ ان کی زندگی زیادہ ہوتی، اگر زندگی زیادہ ہوتی تو اور مشکل پڑ جاتی۔ وفات سے پہلے انہوں نے کہا جو حکم سیکھے ہیں 2 جلدوں میں مطلوبات تشریعت آپ پڑھیے اس سے، اور تشریعت کو اگر صحیح طور پر سمجھنا ہو تو کوئی زیادہ نہیں، بس اس کے جو اس کے ورق سب چھپے ہیں نا، 17 جلدیں وہ اور 2 جلدیں اس کے مطلوبات کی، 19 جلدیں آدمی پڑھ لینا تو بس پھر کچھ چیز چھپی نہیں رہتی۔ ان میں وہ صاف صاف آخری خطوط میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں آئندہ یہ ثابت کروں گا کہ قرآن، تورات اور انجیل ایک ہی چیز ہے، ان تینوں میں کوئی فرق۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پر مہربانی مخصوص تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو آزمائش میں نہیں ڈالا، ورنہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اسی لیے وہ جب عقل کی بات کرتے ہیں ابن رشد، اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے جس کے متعلق کیا جا رہا ہے، اس مکتبہ فکر میں اب تشریعت کے سامنے جب یہ بحث ہے کہ جبریل امین نہیں ہے، تو وہ مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ فرشتہ آیا تھا، اس نے کچھ کہا تھا، اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مریم کا نکاح یوسف نجار سے ہوا تھا اور یوسف کا وہ بیٹا تھا، اس لیے عیسیٰ ابن یوسف ہے۔ قرآن میں جو بار بار ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے، اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ اسی طرح پیدا ہوئے تھے اس دنیا کے عام افراد پیدا ہوتے ہیں۔ تشریعت کے اسی مکتبہ فکر کو اگر آپ لے کے چلیں، اب مشکل یہ کہہ جائے تشریعت کو کہ اگر شریعت کا یہ ثابت حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہونے کے بعد کسی برے فعل کا مرتکب ہو اسے رجم کر دیا جائے، اب اس پہ آگے سنت گئے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ رجم کا انکار کر دیں، لیکن جس حد تک ہو سکتا تھا وہ آخری حد تک چلے گئے، اور انہوں نے کہا میں رجم کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ رجم قرآن سے ثابت نہیں۔ شک ڈال دیا نا کہ اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے ہے، اور حدیث کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اس میں جس کو چاہو رد کر دو، جس کو چاہو قبول کر دو، جس میں چاہو حدیث میں کیڑے نکال دو، جس کو چاہو صحیح کرا دے دو، جہاں تک وہ پہنچے۔ اور اس مکتبہ فکر کو اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آنا، معجزات کا ہونا، یہ ایک ہی مکتبہ فکر چل رہا تھا۔ اس مکتبہ فکر کو پھر جن لوگوں نے لیا وہ امین حسن اسلائی صاحب معلوم تھے۔ امین حسن اسلائی صاحب نے اس میں بڑا کام کیا، انہوں نے پڑھا پرانی چیزوں کو، اور حدیث کے معاملے میں ان کا نقطۂ نظر وہی کچھ ہو گیا تھا تقریباً جو تشریعت کا تھا۔ اب اس کے بعد امین حسن اسلائی صاحب کے بعد ہمارے غامدی صاحب آ گئے۔ غامدی صاحب جو کچھ بھی ارشاد فرماتے رہتے ہیں دوسری تقاریر میں، ان کا اصل مقصد پیچھے جا کے دیکھنا ہو تو آپ تشریعت کو پڑھ لیجیے، اس سے پیچھے چلے جائیے بزرگ کو پڑھ لیجیے، یہ ساری ایک لائن ہے اوپر سے لے کے نیچے تک چلی آ رہی ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا سلسلہ کیا ہے؟ 3 سلسلے۔ اچھا، دوسری طرف وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر یقین اگر تمہیں کرنا ہے تو اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، کشف ہے، کرامات ہے، اللہ کرنا ہے، تزکیہ ہے، روح کی پاکیزگی ہے، اور اس ذریعے سے جو علم آتا ہے وہ عقل سے بھی بلند تر چیز ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہ تھا صوفیہ کا طریقہ، اس کے لیے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابن رشد کی جو بات چل رہی تھی کہ ابن رشد کے یہ بالکل برعکس دوسرا طریقہ تھا نا۔ ابن رشد کو دیکھیے ان پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا حاضر یہ طریقہ، یہ جو طریقہ ہے نا صوفیوں والا، ان سلمنا وجود کا، اگر ہم اس کے وجود کو مان لیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اللہ کرو، تمہیں کوئی خواب آئیں گے، کوئی کشف ہوگا،
ہم ٹھیک ہے اسے مان لیتے ہیں لیست عامۃ للناس، لیکن یہ پوری امت کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ پوری امت کسی ذریعے سے یقین حاصل کرے اور اللہ تک پہنچے، تو دیکھو پھر یہ ہو جائے گا کہ پوری شریعت کا اگر مقصود یہ ہوتا اور شریعت کہتی کہ اللہ اللہ کر کے خدا تک پہنچنا ہے، تو پھر قرآن میں جتنی بھی آیات آتی ہیں جن میں قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل سے کام لو، دلیل سے کام لو، اور قرآن دلیل کی بات کرتا ہے، یہ سب کی سب آیات میں بیکار ماننی پڑیں گی، ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے اس سے تنقید کی سارے صوفیوں پر، اور لگا کہ اللہ اللہ کرنے کی خدا ملنا ہے نا، اور عقل کا کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر قرآن کی ساری آیتوں سے آپ بولو جن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عقلی دلائل دیے ہیں ان سب کا ماحصل نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات کا ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے۔ یہ تھا ایک مکتبہ فکر۔ اب دوسرا مکتبہ فکر جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے اس امت میں بڑا مقام تھا جن کا، اور ان لوگوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا تفصیل سے، اور پھر اس کے بعد تیسرا مکتبہ فکر جو ہے انشاءاللہ انداز سے عرض کریں۔ اب اس دوسرے مکتبہ فکر میں گولی سینا اگرچہ اس کو ہمارے حضرات نے کافر بھی قرار دیا، حضرت مجدد ثانی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شدید مخالف تھے، اور گولی سینا کی مخالفت میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے کام کیا ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ دوسرے نمبر پہ۔ غزالی نے یہ نہیں کہ صراحتاً غالباً نے کافی نکاح میں چلے بحث کر چکے ہیں، وہاں سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے، لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے کافی کہا کہ یہ مانتا ہے اس طرح کافر ہے، اس طرح کافر ہے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی تھے، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی غالباً دیوبند کی پوری تاریخ میں نہیں ملے گا جسے اتنا تفاقر حاصل تھا بیک حدیث سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفے، یعنی نیوٹن کو انہوں نے پڑھا جس کو اب لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، اور علامہ اقبال جب جا رہے تھے جرمنی تو انہوں نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت دی کہ حضرت آپ لاہور تشریف لائیے، اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خود علامہ اقبال کہتے تھے اور حضرت بھی فرماتے تھے کہ جتنا مجھ سے جدید فلسفے کو اقبال نے سمجھا ہے کسی مولوی نے نہیں، اور علامہ اقبال نے جب وہاں جا کر لیکچر دینے تھے زمانے کے ٹائم کیا چیز ہے، تو انہوں نے ہندوستان میں جن 3-4 حسنوں کو 4 آدمیوں کو خط لکھا، ان میں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جوڑا کر لکھا، تو حضرت کے اس زمانے میں بہت دقت آئی۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا آخری دور تھا، اور ان کے علوم اور ان کے معارف اتنے بلند ہو گئے تھے کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہو جائے گا کہ جب ایسے لوگوں کی آخری عمر آتی ہے، ان کی عمر کا ایک حصہ ایسا ہو جاتا ہے جب ان کے علوم اور معارف اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ عام لوگوں کی مجلس ان کی نہیں رہتی اور عام لوگوں کی مجلس کے قابل نہیں رہتے۔ ہم نے ایک بزرگ دیکھے تھے ماسٹر عبدالرحمان صاحب، اور وہ خلیفہ تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے دستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ماسٹر عبدالرحمان صاحب سرکولر روڈ راولپنڈی میں اسلامیہ ہائی اسکول جو ہے نا اس میں پڑھاتے تھے، بظاہر ماسٹر تھے، انگریزی پڑھایا کرتے تھے، لیکن وہ آدمی اپنے وقت کا بہت بڑا آدمی، لوگ نہیں پہچان سکتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اور ان کے متعلق کئی لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھا کہ وہ زمین پہ سفر کر لیتے تھے، یعنی ایک قدم وہ یہاں رکھتے تھے تو دوسرا قدم 10 میل دور اسٹیشن ہے وہاں پڑتا تھا، وقت ان کے لیے سمٹ جاتا تھا، ٹائم ان کے لیے سمٹ جاتا تھا، جگہ ان کے لیے سمٹ جاتی تھی۔ ہمیں اتنے لوگوں نے یہ بتایا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور وہ یاد آتا ہے اس کی بات وہ جو بڑے تھے معروف کرتی رحمۃ اللہ، اب یہ صوفیوں کی باتیں ہیں نا، اس میں تو پھر ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ معروف کرتی رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ آپ دجلہ کو کیسے عبور کر لیتے ہیں، ہم نے تو کشتی میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قدرت سے تمہاری نظر نہیں جاتی، میں دجلہ کے کنارے کھڑا ہوتا ہوں تو ایک کنارہ دوسرے کنارے سے ملا دیتے ہیں، میں پھر ایک پاؤں رکھ لیتا ہوں تو عبور کر لیتا ہوں، اور کیا ٹائم میں بھی ٹریولنگ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب تو اس پہ فلمیں بننے لگی، ہم نے سنا ہے یہ چیزیں ہونے لگی، یا پرانی ہو گئی ہے یہ سیریز، لیکن صوفیہ کے ہاں یہ چیزیں بالکل حقیقت رکھتی تھی۔ ماسٹر عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے 1 آدھ دن پہلے
اس وقت سمجھنے کا بھی اتنا شعور نہیں تھا، لیکن ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اسے کہنے لگے کہ رموز سلطنت شخص میں بتاؤں. بیٹی سمجھ میں کیا آتا کہ کیا کہتے ہیں، یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہوتی ہے دنیا میں اور اس کائنات کے جو غلبہ ہوتا ہے خدا کا، میں تم اس کی رمزیں اس کے اثرات بتاؤں وہ کیا ہوتے ہیں. بس بیٹی بھی چپ ہو گئی. تو یہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگ. میں نہیں چاہتا رحمۃ اللہ صاحب یہ ہو گیا تھا، روتے رہتے تھے. کسی نے بار بار توجہ دلائی کہ ڈاکٹر اقبال نے آپ کی کیا سنتا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. دوسرے انہوں نے ریاست ٹونک میں خط لکھا تھا اور ریاست ٹونک والے جو تھے انہوں نے یہ کام کیا. برکات صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ہاں یہ چیز تھی کہ وہ ان چیزوں کو جانتے تھے. برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد تھے، یہ خیر آپ کو تاریخ میں مل جائے گا. وہ حکمت پڑھ لی انہوں نے، اور لوگ جانتے نہیں کہ اس وجہ سے کی خاک پہ کتنے لوگ ہندوستان میں ایسے لوگ تھے کہ اگر یورپ میں ہوتے کہ کسی ایسے ملک میں ہوتے جہاں لوگوں کی قدر کی جاتی ہے تو لوگ پاؤں ہوتے ان کے پیچھے. برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے زمانے کے کہ وہ آگے ریاست ٹونک میں اور حکمت کی دکان کی، اور وہ پہلے تو گئے، انہوں نے ساری چیزیں جب پڑھ لی فلسفہ اور تصوف اور وہ سب کچھ کر کے وہ اجمیر چلے گئے. اجمیر بڑے بڑے لوگ جاتے رہے. مجدد رحمۃ اللہ علیہ جب جہانگیر نے کہا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا میرے ساتھ رہیں فوج میں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم ذرا سا ایک طرف سے چل رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ لوگوں کی عظمت کی بات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے. یہ علم کے ذرائع متصل ہیں، یہ ایسا علم نہیں ہے جو بیٹھ کے انٹرنیٹ سے حاصل کر لیا یا کمپیوٹر سے. یہ سلسلہ بسلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے یہ علم. تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے بڑا تردد ہوا کہ میں بادشاہ کے ساتھ جہانگیر بادشاہ کے ساتھ رہوں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی خانقاہ کے سنگ میں بیٹھوں. تو فرماتے تھے سخت گرمی تھی تو میں نے اعتکاف کیا جا کر اجمیر شریف میں. چشتی رحمۃ اللہ نے مجھے سمجھایا اور ان سے فرمایا کہ وہاں جانا زیادہ ضروری ہے، فوج میں کام کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت خانقاہ کے. تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح وہ بھی چلے گئے. تو کہتے تھے کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھ سے چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے یہاں مت رہو اور جا کر ہندوؤں میں کام کرو. تو مجھے انہوں نے ایک طرح سے اپنی خانقاہ سے نکالا. تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں یہاں تو لنگر سے کھانا کھا لیتا تھا، کروں کیا. تو حکمت تھوڑی بہت پڑی، وہ ٹونک چلے گئے اور ٹونک جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور 2-4 دوائیاں رکھی. ٹونک کے جو نواب صاحب تھے انہیں ریاست کی تو اطلاع ہوتی تھی کہ کون آیا کون گیا کون آج بیٹھا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے ریاست میں، انٹیلیجنس کی ساری رپورٹ پہنچتی تھی. تو کوئی چلتے چلتے 2-4 آدمی نے ان سے دوائی کا پوچھ لیا کہ کوئی حکیم آیا ہے. انہوں نے دوا دی اور وہاں پہ وبا پھیل گئی بخار کی اور بخار ٹھیک ہو گیا. نواب صاحب کا بیٹا بخار میں مبتلا ہو. جب کسی نے کہا اس کی دوائی بڑی اچھی ہے تو شہرت پہنچی تو نواب نے اپنا حکیم مقرر کر لیا. نواب کے حکیم سے 27-28 سال گزر گئے. تو انہوں نے ایک دن اپنے خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. اس زمانے میں 27-28 سال نواب کے ساتھ گزارنا، اس کی ساری طبی خدمات میں بڑا پیسہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا، اس نے خواب میں آ کے کہا میں نے تمہیں کہا تھا جا کے دین کی تبدیل کرنا اور تم نواب کے ساتھ جا کے سمٹ گئے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت معاش کا مسئلہ ہے. تو حضرت نے خواب میں ایک سکہ دیا اور فرمایا یہ دے اور اسے اپنے پاس رکھنا. وہ کہتے ہیں جب میں اٹھا تو خواب میں وہ سکہ میرے پاس ہے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق لکھا ہے کہ مجھے خواب میں دیے تھے اور جب میں اٹھا تھا تو وہ بال میرے پاس سے بال بھی تھی جن سے وہاں خلت میں غالباً موجود ہے. ایک ہی سارے دلائل دے رہا ہوں کہ اس سے کہانیاں نہیں ہیں. وہ سکہ جو تھا اس میں عجیب خصوصیت یہ تھی کہ وہ سکہ اکیلا نہیں رہتا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سکہ جہاں بھی گیا سونا اور چاندی کھینچے چلے آیا. تقسیم ہو گئی، پاکستان آ گئے، کراچی میں وہ سکہ آیا
اس فکر کو کراچی میں ہم نے دیکھا تو ہم بھی کہاں ایسی جلدی ماننے والے تھے. آثار قدیمہ کے ایک ماہر تھے اور اتفاق ایسا کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے آدمی تھے, وہ اسی دن مسافر کر آ گئے. ہم بھی تھے تو ہم نے کہا صاحب یہ سکہ آپ دیکھ کے بتائیے. انہوں نے کہا یہ چیک کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ سکہ کب کا ہے. انہوں نے چیک کر کے اس پہ رپورٹ لکھی, بہت بڑے آثار قدیمہ کے ماہر تھے, اور لکھ کے انہوں نے دیا کہ یہ سکہ پچھلی رات کے زمانے, پچھلی رات کا زمانہ اور شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا زمانہ ایک ہی تھا نا. اب وہ پیچھے پڑ گئے کہ یہ سکہ آیا کہاں, تو انہوں نے کہا صاحب اس بات میں چھوڑیے یہ کہاں سے آیا, اس کا ہے کب کا, انہوں نے لکھ کے دیا کہ پچھلی رات کے زمانے کا ہے, اس میں مہر لگی ہوئی ہے, تصویر بنی ہوئی ہے, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. اس کے آثار قدیمہ میں نکلا کچھ ہوا تو ٹونک کے یہ جو تھی نا, انہیں علامہ اقبال نے کہا. اقبال جانتے تھے کہ وہ درویش آدمی حکیم ہے, لیکن ہے جتنا علم والا. اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر علامہ اقبال کو کئی چیزیں سمجھائی تھی. اسی ہم مرتبہ ایک طرح کے لوگ تھے, اسی لیے اقبال کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب اور سید سلیمان نظوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا وہ کہتے تھے 500 سال مسلمان کی تاریخ پیچھے دیکھیں, سید سلیمان نظوی جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا. اور وہ اصرار کرتے رہے کہ آپ دونوں حضرات لاہور آ جائیں, میں جدید چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا, بیٹھیں گے, اتحاد کریں گے, سارے مسائل کو حل کریں گے, تاکہ امت کو ایک نئی راہ مل جائے کہ آئندہ آنے والی ہماری نسلوں نے کرنا کیا ہے. پھر نہ اقبال رہے نہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ رہے, تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سینا کو انہوں نے بھی ایک جگہ اپنے فلسفے میں جو انہوں نے نظم لکھی ہے کمال کی, اس میں بھی انہوں نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا. تو ہم نے ایک بیان میں تھوڑا بہت دوری سینا کا دفاع کیا ہے, اس لیے کہ دوری سینا کی اب جو کتابیں چھپ کے آئی ہیں نا, خاص طور سے اس کی اشارات اور اشفاء اگر انہیں پڑھیں تو کئی کی باتیں ایسی ہیں جس سے اس وقت کفر کا فتویٰ ہو سکتا تھا اگر عبارت ہوئی تھی, لیکن اب جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں. اس کی یہ جو ہے نا دوری سینا, یہ کیا لکھتا ہے دوری سینا حضرت کے عقلیات کا امام ہے اپنے زمانے کا, کہتا ہے ہم عارفون المتنزل ہیں. لیکن دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے خدا کی معرفت رکھنے والے وہ پاک بندے اذا رفع عنہم, جب ان سے جسمانی تعلقات کم ہو جاتے ہیں اور ان کا جسم وانفق الشواغل, دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے, خرجوا الى عالم القدس سے, تو ان کی توجہ خالص طور پر عالم قدس کی طرف ہو جاتی ہے, والسعادتی اور عالم سعادت کی طرف, وانتقشوا بالکمال الاعلی, اور اس درجے میں پہنچ کے وہ اعلیٰ کمالات کو حاصل کر لیتے ہیں. وحسدت لهم اللذت, اور انہیں بہت زیادہ اپنے کمالات میں جب کمال حاصل ہوتا ہے تو ان میں وہ لذت الکلیہ بہت اعلیٰ پیمانے کی لذتیں بھی محسوس کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی لطف کا احساس نہیں ہوتا. وقت عرفتہ, جیسے کہ پہلے معلوم کر چکے ہو کہ لیس حاضر تلذذ مفقودا من کل وجہ, یہ جو لذتیں ہیں یہ بالکل مفقود نہیں ہو جاتی, اور ان کا نفس, ان کا جسم جو بدن ہے اس میں بھی یہ ختم نہیں ہو جاتی. بلن متغمسون, بلکہ وہ تو ڈبکیاں لگاتے ہیں کہ تعامل الجبروت سے اللہ تعالیٰ کے اس عالم کی طرف جہاں پر خدا کی حکمتوں اور خدا کے جلال کا اظہار ہوتا ہے. اس وقت جب یہ لوگ اپنی جسمانی علائق سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں, ممکن حاضر افغان من حاضر لذت حسن وافرن, اور انہیں اس سے بہت زیادہ لذت ملتی ہے. قد یتمکن منہم ویشغلہم عن کل شیء, اور یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے غالب آ کر تمام اشیاء سے انہیں فارغ کر دیتا ہے. یہ ہے وہ سینا کی عبارت اشارات. اشارات کا محقق, اشارات کا شارح ہے توسی, بڑا کمال کا آدمی ہے شیعہ, وقت کا شیعہ ہے, لیکن جو کچھ اس نے فلسفے میں کمال کی چیزیں لکھی ہیں نا, وہ اتنی بڑی چیزیں لکھی ہیں کہ اس کی صحیح قدر اہل سنت والجماعت لکھی ہے. شیعہ کے علوم میں اس طرف پہنچنے کے اتنے لوگ ہی نہیں تھے جو اتنا کچھ پہنچ سکتے جتنا کہ اہل سنت والجماعت پہنچے ہیں. اس کے محقق توسی کی کتابوں کی شروع اگر دیکھنی ہو تو اس کی شروع جو ہے اہل سنت والجماعت نے لکھی ہے, سوائے ایک باب, یہ باب جو اس کی امامت کا باب ہے نا,
جہاں وہ امامت کو ضروری قرار دیتا ہے اور امامت کو بالکل نبوت کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اہل سنت نے چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ محقق خصوصی اور یقین سے اگر بات کی جائے بغیر تعصب کے تو امت میں محقق دو ہی گزرے ہیں، یا رضانی گزرا ہے اور یا یہ محقق خصوصی گزرا ہے. الگ اطلاق یہ اتنا بڑا آدمی تھا، اتنا علم تھا اس کے پاس، اور یہی ہے جس نے بغداد کو تباہ کرا. اگر یہ نہ ہوتا اس کو خلافت سے چڑ تھی نا کہ مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کو خلافت ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ سیاسی غلبہ مسلمانوں کا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اس میں سیاسی چال چلی، اور اس کے ابھی تک موجود ہیں جس میں ان تاتاریوں کو مدعو کیا کہ آ کے بغداد کو دو. اسی لیے تو جب خلیفہ وقت کو مارنا تھا تو جو تاتاری تھے، یہ تاریخ میں ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ وہ سہم گئے. ان کا کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اعتقاد یہ تھا کہ خلیفہ وقت جو ہے یہ خدا کا نائب ہوتا ہے، اور اگر ہم نے اسی کچھ بات اللہ کی طرف سے آئے گا تو محقق خصوصی نے کہا کہ مارو اسے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خون زمین پہ گرا، اللہ نے اس کا کچھ نہیں کیا، تو خلیفے کا خون گر جائے گا تو خدا کچھ کر دے گا، مارو اسے. اب وہ تاتاری گھبرائیں ہاتھ ڈالتے ہو خلیفہ پہ، تو یہ اسی کا دماغ تھا جو یہ بات کر سکتا تھا. اس کا اس طرح کرو، انہیں قالین میں لپیٹو، بہت خوبصورت ریشمی قالین منگوایا گیا، اس کا خلیفہ وقت بھی اس کی لپیٹو، انہوں نے لپیٹ دیا، کہنے کا کھلے مارو. اور اس طرح اس کی موت جو آخری خلیفہ تھا اس کی موت اس طرح واقعی تھی. محقق اسی کے کارنامے تھے، لیکن علم میں بہت بڑا آدمی تھا، علم اس کا اتنا زبردست تھا. یہ فلسفے کو نجوم کے ساتھ ملا کے لوگ پڑھتے ہیں، علم نجوم میں اس قدر مہارت حاصل تھی کہ اس وقت آزادیوں کے سردار اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، یہ بتاتا تھا کہ یہ رنگ پہنو اور اس رنگ کی وجہ سے تمہیں پتہ ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ ہو جائے گا. جب اسے قید کر دیا کسی وجہ سے مسلمانوں نے، تو ہوا یہ کہ اس قید کے بعد اس نے خط لکھا، اور اس نے خط لکھا تھا آدمیوں کو تم آؤ اور مجھے آزاد کراؤ. اور اس کا قدردان ایک وہاں تھا، اس نے چلتے ہوئے آدمی کا ایک سردار تھا، اس سے چھوٹے بھائی وصیت کی کہ اگر تمہارا ایران پہ قبضہ ہو جائے اپنا جگہ پہ تو وہاں قید خانے میں دوسری پڑا ہوا ہے، دوسری کو نکال لینا. اور وہ بہت بڑا آدمی ہے، علم بڑا ہے. محقق دوسری کو جب اس نے آپ نکالا تو اس کا بغداد کو تباہ کرو. اب اس نظام کو دھونے کے لیے ہم ایران گئے تو بہت لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ محقق دوسری کا ہاتھ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن یہ سب چیزیں تاریخ میں آتی ہیں. اب اس کا بولیسینا کا شاعر ہے محقق دوسری. اب دیکھیے بولیسینا نے کیا کہا، اس کے بعد اس کی تو آپ کہتے ہیں کہ اشارات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دوسری کیا کہتا ہے، دوسری نے بڑی اچھی یہ بات لکھی، کیا کہتا ہے جلدہ جناب الحق تعالی رکون شریعت لکل والد. اللہ تعالی کی ذات اس کا بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے، لیکن والدین کو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس کی طرف چلے اس کو پالے. وہ یستجب علیہ، اور جو بھی اس کی طرف جانا چاہے خدا اپنے راز ہر ایک آدمی پر کھولتا رہے. اللہ کی ذات اس سے بہت بلند بات ہے. وَلِذَلِكَ فَإِنَّمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذَا الْفَنُ، اگر ایسے ہو جائے کہ خدا ہر ایک کو ملنے لگ جائے اور خدا ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، یعنی یہ محاورہ کرنا ہے، اور ہر آدمی خدا تک پہنچنے لگے تو قسم للمغفل، تو پھر تو یہ بچوں کا کھیل بن جائے گا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ غافل سے غافل آدمی بھی صوفیوں کے طریقے پر چل پڑے گا، اور پھر یہ کھیل تماشے کی چیزیں بن جائیں گی. ایسے نہیں. فمن سمعہ، تو جو کوئی بھی آدمی ہماری باتوں کو سنے اسے چاہیے کہ فَاشْمَئَزَّ عَنْهُ، اور اگر اس کا دل قبول نہ کرے میری باتوں کو تو اسے چاہیے کہ فَلْيَسْتَحِمَ نَفْسَهُ، اپنے آپ کو برا کرے. لَعَلَّهَا لَا تُنَاسِبُهُ، ممکن ہے کہ اس آدمی کی روح کو اس علم سے مناسبت نہ ہو جو علم میں بیان کر رہا ہوں، جو اس کے سلسلہ بیان کرتے ہیں. وَكُلٌّ يَقْتَدِي، اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہر ایک چیز کو خدا نے پیدا کیا ہے، جس نیچر پہ، جس فطرت پہ، نیچر پہ پیدا کیا اللہ نے، اس کے لیے وہی راہ آسان ہوتی ہے. والمراد، اور میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ قلت الواصلین الی الحق، ہر زمانے میں وہ لوگ جو اللہ تک صحیح معنی میں پہنچے ہوں بہت تھوڑے ہوتے. فالاشارۃ الی ان سبب الانکار للجمہوری بالفن المذکور بهذا النمط وجہ،
اور میں صاحب کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو عقل کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ صوفیہ کے ان باطنی طریقوں کا انکار جو کرتے ہیں اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں تو اصل میں جہل ہوں گے ان کی جہالت بیمار اس طریقے سے کیونکہ لوگ یقیناً جو چیز نہیں جانتے جس علم ان کی رسائی نہیں ہوتی اس علم کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ ہر کمال ہر ایک شخص کو حاصل نہیں ہوا کرتا بل انما یحتاج مع ذلك الى جوہر مناسب له بحسب الفطرہ جب تک کہ طبیعت کے اندر کا جوہر اس علم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو ہر آدمی اللہ تک نہیں پہنچتا ہر آدمی اس علم تک نہیں پہنچتا یہ دونوں عبارات اب دیکھ لیتے ہیں یہ اب اپنی طرف سے وکالت کر رہے ہیں دونوں حضرات کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے عقل کو چھوڑو اللہ کرو مراقبے کرو ذکر کرو ابن سینا کہتا ہے کہ جب آدمی علائق دنیاوی سے پاک ہو جاتا ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مقصود نہیں رہتا تو پھر اس انسان کی روح کا تعلق عالم کو اس سے جڑ جاتا ہے ٹھیک یہی بات سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روح کا تعلق اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی محبت سے آزادی مل جائے وگرنہ جتنی بھی باقی چیزوں کی محبت کی گرفتاری ہوگی انسان کے دل پر یعنی تو خلاصہ یہ کہ انسان کے دل پر گناہ کی وجہ سے میل چڑھ جائے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی کی محبت باقی نہیں ہوگی تو دل آئینہ ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے نور اور برکت اس آئینے میں آئے گی اور آدمی پر وہ عالم کھل جائے گا وہ یقینا کہتا ہے کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں اللہ کے اچھے بندے جو ہوتے ہیں یہ جب دنیاوی تعلقات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی روح کو اللہ کی طرف سے فیوزات حاصل ہوتی ہے اور پھر بڑی پتے کی بات اس نے کہی ہے کہتا ہے کہ مت سوچنا کہ انہیں اس عالم میں کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی بس خوش صوفی ہوتے ہیں بظاہر ایسی لگتا ہے کہ اب نہ بچے کھانے کھائے گا نہ وہ اچھے کپڑے پہنے گا نہ کوئی زندگی کی خواہشات سے لطف اندوز ہوگا تو بالکل ہی صوفی ایسا ہو جائے گا کہ ظاہر سے خشک ہو گیا وہی سینا کہتا ہے انہیں وہ لذتیں حاصل ہوتی ہیں اس عالم میں جو تمہیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب نفس روح تمہارے جسم میں ہوتی ہے اس کی ہم ایک بڑی نازک بات کہتے ہیں آپ کو کبھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا لوگوں کے لیے بڑی تعجب کی بات یہ ہوتی ہے اس مقام پہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں نا صوفیہ ہو کے تو انہیں وہ تمام لذتیں مراقبات میں بھی حاصل ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کو دنیا میں بڑی بڑی لذت حاصل دنیا میں بہت بڑی لذتوں میں سے ایک لذت اور لطف لمس کا ہے چھونے کا جسم کو چھونے کا کہ انسان کا جسم جب دوسرے جسم سے چھوٹا ہے تو اسے بہت زیادہ لطف اور انتظار کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے کوئی سینا نے یہاں لکھا ہے اور اس کے ساتھ آپ ملا لیجیے ان صوفیہ کو جن کے متعلق کتابوں میں آتا ہے نا کہ وہ مراقبے میں تھے اور پھر ان کا غسل واجب ہو گیا اور اٹھے اور نہا کے آئے اور پھر انہوں نے مراقبہ شروع کیا اور ان کا غسل واجب ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ صوفی تھا کیا کر رہا تھا کیسے اسے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی انہیں پتا نہیں ہے کہ کوئی سینا نے کیا لکھا ہے یہ لذتیں جو انسان اس طرح سے حاصل کرتا ہے اسے اس عالم میں ایسی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر ان مراقبات میں اور ان چیزوں میں کھو جاتا ہے اسی لیے محققین کہتے تھے کہ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مراقبات کی لذت کہ مراقبہ بالذات مقصود نہ بن جائے مقصود تیری ذات رہے اس حد تک وہ اللہ کی توحید کے قائم تھے یہ وہی سینا ہے اب وہی سینا جتنا علم ہو تب جا کر ان صوفیوں کی باتیں پھر سمجھ میں آتی وہی سینا کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ انہیں کوئی لطف لذت زندگی میں نہیں رہتی اور وہ اس لذت سے بالکل محروم ہے وليس هذا الانتزاع مفقودا من كل وجه ان کی زندگیوں میں یہ لذت جو جسمانی زندگی کی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی جب تک کہ ان کی جسم ان کا کی روح کے جسم میں رہتی ہے بلکہ تو قوم سننا پیتا عمل الجبروت تمہیں کیا معلوم ہے
وہ تو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اپنی روح سمیت اور جسم سمیت اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں، اور پھر اسی پہ محقق طوسی یہ کہتا ہے. اب محقق طوسی کی بات جو بھی آپ نے سنی، وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے نا، اب یہ دوسرا مکتبہ فکر ہم بیان کرتے تھے، اس کا مذاق نہ ہوا. اللہ تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے. ابن رشد کہتا ہے کہ تم جو کہتے ہو اللہ تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے، یہ قرآن جو عقل سے بھرا پڑا ہے، تو تم کیا کہتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہر ایک کے عقل سہارے کے بس کی بات نہیں. اگر اس طریقے اتنے ہی آسان ہوتے تو ہر بے وقوف بچہ بھی اللہ تک پہنچ جاتا، بلکہ چپ کر کے تم کاموں میں لگے رہو. یہاں تک یہ محقق طوسی کہتا ہے کہ دیکھو ایک طبیعت میں فطرت ہوتی ہے، اس فطرت کو ان چیزوں سے مناسبت ہوتی ہے تو وہ آدمی کرے. یہ ساری باتیں ہم سمجھا رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کو سمجھائیں گے کہ اصل مقام کیا ہے. لیکن یہ ساری باتیں الجھ رہی ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ کہتے کیا ہیں. ایک یہ مسئلہ فکر ہے، ایک یہ مسئلہ فکر ہے. محقق طوسی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہر ایک طبیعت میں علم سے مناسبت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھی بعض بچے ہوتے ہیں، ہمیں صرف لینگویج سے دلچسپی ہوتی ہے، آپ انہیں 10 زبانیں سیکھ جائیں گے اور انہیں میتھمیٹکس کی ایک چیز دے دو نہیں حل کر سکتے. بعض بچے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ میتھمیٹکس سے دلچسپی ہوتی ہے اور اس بچے کو اگر آپ میڈیسن کی 4 باتیں سمجھانے لگے تو نہیں سمجھ سکتا. بعض بچوں کو فقہ سے دلچسپی ہوتی ہے، انہیں منطق اور فلسفے کے نام سے بخار ہوتا ہے، اور بعض منطق فلسفہ ساری زندگی یہی پڑھتے رہتے ہیں اور فقہ کی نماز بھی نہیں پڑھنی آتی کہ نماز کیا ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ایک مناسبت رکھتی ہیں. یہ محقق طوسی کہتا ہے کہ کچھ کسی بنیادی طور پر ایسے ہوتے ہیں جن کی روح کو اللہ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، لہذا وہ بچپن سے اس طریقے پہ چل پڑتے ہیں، تو اس لیے تم ان کے طریقے کا انکار نہ کرو. یہ تو ہو گئی اس کی بات دوسرے مسئلہ کے لیے. اس کے بعد اسی میں اس دوسرے مسئلہ فکر میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ظاہر کا مقام دیا تھا. شیخ جتنے بڑے سے علم میں جب غلطی کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں، بڑے آدمی کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. حدیث کے اتنا عبور شیخ کو اتنا عبور ہے، اور جب ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا کما صلی کا اعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم جو نماز ضرور ہے یہ حدیث میں آئے گی. حیرت ہوتی ہو گئی اس عبارت کو پڑھ کے، صحیح بخاری میں آیا. کیا کہا یہ آ رہی نہیں، بس ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ اس میں کوئی برکت ہے یا نہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کو ثابت کرنا تھا اس میں برکت نہیں کچھ بھی، اور بنیادی طور پر ثابت یہ کرنا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مقام پر برکت نہیں ہوتی، چیزوں میں برکتیں نہیں پائی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ان کا گھر تھا، ان گھروں میں کوئی برکت نہیں پائی جاتی. نظریات کو جب حکومت کی درست بنائی ملتی ہے نا تو پھر دنیا میں تباہی آتی ہے. ساری زندگی کارل مارکس نے گزاری، اور اگر کارل مارکس کے اس فلسفے کو روس میں حکومت نہ ملتی تو کمیونزم کا وجود دنیا میں نہ ہو. کمیونزم کو ایک کورٹ ملتی نا، گورنمنٹ ملتی. دنیا سرمایہ داری کے نظام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، سرمایہ دار مٹ جاتے، ختم ہو جاتے اگر یورپ میں ان کی حکومتیں قائم نہ ہو جاتی. حنفی فقہ، مالکی فقہ دونوں ایک اتنی پھیلی ہیں ان کے پاس سے کچھ دونوں جگہ حکومتیں مل گئی. اب باقی کو لگاتے انہوں نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس مقرر کر دیا، انہوں نے عربوں سے لے کے عجم تک ہر جگہ حنفی قاضی مقرر کر دیے. لوگ اپنے قاضی کو دیکھتے تھے، انصاف کو دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے. جیسے قاضی نماز کو پتہ نماز پڑھتی تھی. حنفی فقہ ادھر پھیل گئی اور مالکی فقہ کے اب تک اثرات ہیں اسپین میں، فرانس میں، ہر جگہ ادھر ملیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں بھی امویوں نے مالکی فقہ کو اختیار کر دیا. محمد بن عبد الوہاب کے نظریات درڑیہ تک محدود رہتے. وہ یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے چلے گئے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے نظریات کتابوں تک گئی تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جب موجودہ فوجی حکومت یہ جب برسر اقتدار آئے ہیں تو ان کے بڑے جو تھے وہ پڑھ چکے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور محمد بن عبد الوہاب نے سب کچھ انہیں پڑھا رکھا تھا
کہ جگہوں میں کوئی تقدس نہیں پایا جاتا. اس لیے جب وہ حکمران ہوئے پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا سب حرمین شریف پہننے چیزوں کو توڑ دو, کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد ترکوں نے غلبہ پا لیا. پھر 100 سال کے بعد بھی ان کا غلبہ ہوا ہے 1343 ہجری میں, 1923 میں, 1924 میں. پھر تو انہوں نے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی. مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ اللہ کے گھر کے بعد طبرانی نے لکھا ہے امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں برکت والی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جہاں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. انہوں نے سب کو ایسا مسمار اور ملیا میٹ کیا پتہ ہی نہیں. اس لیے یہ جو اب ان دیوبندیوں میں نجدیت کے اثرات آ رہے ہیں اور یہ اب دیوبندی مکتبہ فکر یہ وہابیت کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں کہ بزرگ ایسے نہیں, بڑے ایسے نہیں, بزرگوں کو متبرک مانتے تھے, جو شخصیات میں برکت مانتے تھے, وہ مقابل کے قائل تھے اور یہ اللہ کی قبروں پہ جانے کے قائل تھے. یہ سب یہ اب نئی نئی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, ورنہ دیوبند کے پرانے حضرات وہ سب کے سچ چیزوں کے قائل تھے. نتیجہ اس کے لیے نکلا ایک پورے عالم اسلام میں احتجاج ہوا. پیچھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی تعلیمات تھی نافذ کرنے والے شیخ خالد سعود عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ, یہ سارے حضرات تھے. وہ تو چلو پھر غنیمت ہے کہ انہوں نے کہا اب جو حکومت آ رہی ہے, اب یہ جو سعودیہ میں نئے نئے محقق پیدا ہو رہے ہیں, ابھی پچھلے دنوں یہ کتاب پڑھ رہے تھے, سبحان اللہ, اس نے یہ دعویٰ کیا, اس نے کہا یہی ثابت نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے. یہ سب تیل کا ہے, اب تاریخ نہیں لکھنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے, کہاں پیدا ہوئے. پھر اس سے بھی ایک محقق اور آئے جو جامع محمد ابن سعود میں زندہ ہی ہوں گے, پڑھاتے ہیں, چند سال پہلے ان کی کتاب سے بھی انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ارد گرد کہیں پیدا ہوئے تھے, کوئی متعین جگہ ہی نہیں ہے جہاں بتا سکے. حالانکہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر امت میں متواتر چلتا ہے. اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے, ہجرت کی, حجت الوداع میں جب آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بار بار پوچھ رہی ہے فتح مکہ کے موقع. اب بار بار کہتے تھے میں رات کو کہاں رہوں گا, رات کہاں رہوں گا. تو لوگوں نے آپ نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا گھر تو یہ ہے, تو آپ اپنا ہلکا کرنا عقیل چاہیے. عقیل نے میرے لیے کچھ رہنے دیا ہے. وہ جو گھر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس پہ حضرت عقیل علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی تھے نا چچا صاحب, یہ تھے آپس میں, تو عقیل نے قبضہ کر لیا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے عقیل نے کوئی گھر رہنے دیا ہے, کوئی سایہ میرے لیے رہنے دیا ہے جہاں میں سچ چھپاؤں گا. تو عقیل رضی اللہ عنہ کے بعد گھر آ گیا. عقیل کے بعد ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا. اولاد میں منتقل ہوتے ہوتے یہ جو تھا حجاج بن یوسف, اس کے دوسرے بھائی محمد بن یوسف نے خرید لیا. محمد بن یوسف سے وہ گھر پہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ ہارون الرشید تھا, اس کی ماں جو تھی ملکہ فیضان, بڑی نیک عورت, بہت صلاحیتوں کی تھی. وہ جب آئی مکہ مکرمہ میں تو اس نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, اس کو تم مسجد بنا دو. پھر وہ مسجد بنی رہی حتیٰ کہ جب عثمانی آئے ہیں ترکوں نے قبضہ کیا, ترکوں نے پھر اس مسجد کو بنایا. ایک عرصے کے بعد پھر انہوں نے اس گھر اور مسجد کو تعمیر کیا, وہ رہا یہاں تک کہ انہوں نے حافظ ہوگا. مسلسل تاریخ سے ثابت ہے, پہلے زندگی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, وہ مسلسل ثابت ہے. اب ایسے محقق پیدا ہو گئے, مجھے پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے, یہ کام ہوئے تھے. یہ حمد سمیر کا نام, حمد الجسر, حمد جسر ہے, یہ سمیر ہے, دیکھ لیجیے گا کہیں, یہ انہوں نے لکھا. اور جدید ہیں ڈاکٹر جدید, اب وہ پڑھاتے ہیں. یہ اثرات ہیں جو یہاں کے اب جو ہندی حلقے میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. ہمارے بچے جس کے پڑھتے ہیں نہیں مدارس میں, اس لیے وہ وہابیت کا اثر قبول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نہیں قبروں میں کیا رکھا ہے, کہاں جگہ کیا رکھا ہے, کہاں جگہ. آپ کے بزرگ ایسے نہیں تھے, اچھے تھے, برے تھے, صحیح تھے, غلط تھے, ایک الگ بات ہے. لیکن جو بندی حضرات سے تک نہیں رہا, پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب دور وہ ٹوٹا ہے, پھر عالم اسلام میں احتجاج ہوا. پورے عالم اسلام نے کہا کہ ان کو منع کرو, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک توڑ گئی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی نازک بات لکھی ہے, اتنی نازک بات لکھی ہے کہ نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہی اپنی اسٹاف جدید وغیرہ میں لکھی ہے. انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر اگر کسی کو دفن کرتے تو کون سا بدلا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ قبر کا ہونا کوئی شرط نہیں.
اور کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا کہ میری قبر میں آؤ تو اس لیے کہا تھا کہ زندگی بھر ساتھ رہے، صحابی تھے، اس کے ساتھ نظر رہے، باقی ہم برکت ہوئی یہ رہنے میں۔ اسی لیے جب ڈر لگ گیا کہ اب یہ نجدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو توڑ دیں گے، انہیں احساس ہوا کہ جس پہ ہاتھ ڈالا صبح مبارک پہ تو عالم اسلام سارا احتجاج بن جائے گا، وہی انہوں نے توڑ دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو قابل کیا، سب قبریں مٹا دی، اب جنرل وقتی سے کچھ پتا نہیں چلتا کہاں اس کی قبر تھی۔ انہیں بس توحید کا جذبہ لے ڈوبا اور اتنا خیال نہیں رہا کہ مسلمانوں کے سارے آثار قدیمہ، ساری تاریخ مسلمانوں کی انہوں نے مٹا دی، کچھ پتا نہیں چلتا کون کیا تھا کیا چیز نہیں تھی۔ اس کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بھیجا وہاں شفیع احمد صاحب عثمانی، سید سلیمان نظوی، مفتی کفایت اللہ، یہ سارے اگا گئے۔ وہاں عثمانی نے جب تقریر شروع کی تو شاہ سعود بیٹھا ہوا، شاہ سعود کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کیسی بات کرتے، ہم ان چیزوں کو قائم رہنے دیتے، عبادت کی۔ تو وہاں عثمانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا ہر سجدہ کرنے والا عابد ہوتا ہے، اور کیا ہر وہ چیز جس کو سجدہ کیا جائے وہ معبود بن جاتی ہے؟ کہا بالکل، ہر سجدہ کرنے والا عبادت کا سجدہ کرتا ہے، جس کو سجدہ کیا جائے وہ معبود ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو انہوں نے شرک نہیں کیا، اور یوسف علیہ السلام کو جو بھائیوں نے سجدہ کیا تھا انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اگر ہر سجدہ ایسا ہی ہے کہ کرنے والا ساجد، سجدہ کرنے والا وہ عابد بن جائے اور جس کو کیا جا رہا ہے وہ معبود بن جائے، تو پھر ابھی سے اس نے کہا اتنی بلیغ وغیرہ قاضی کو اس کا جواب دو۔ اور پھر وہاں عثمانی نے وہاں آ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے اور جبریل امین نے کہا یہاں اتریے۔ اب یہ حدیثیں ثابت ہیں لیکن اب نہیں مانتے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں پر جب آئے ہیں تو صاف لکھ کے چلے گئے، تو کہتے ہیں یہ حدیثیں ہیں پر، حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جبریل نے کہا یہاں اتریے، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا بات چیت کرنے کے لیے، کیوں تھا؟ اس نے کہا یہاں اتریے، جہاں نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب 20 کا علم تجربہ موجود۔ اگر سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ پہ کوئی برکت نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا کیوں گیا؟ وجہ کیا؟ کوئی نہیں مانتا۔ ہم تو کہتے ہیں برکت تھی اسی لیے اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے نماز پڑھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ مدینہ منورہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کا جو مذاق اڑایا ذرا دیکھو، شیخ جیسا بڑا آدمی حیرت ہے جب لکھتے ہیں، شیخ کہتے ہیں یہ تو حدیث ثابت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں تو اس وقت مشرکوں کا قبرستان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس قبرستان کو ختم کیا، پھر مسجد نبوی قائم۔ اور شیخ سے کوئی عرض کرتا کہ حضرت مدینہ منورہ میں نازل ہوئے تھے، قبرستان میں نہیں اترے تھے، مدینہ طیبہ کوئی تھوڑی سی جگہ تھی، کسی جگہ جبریل امین نے اتارا ہوگا کہ یہاں آپ نماز پڑھیے، یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، بس ختم ہوئی بات۔ شیخ کہتے ہیں نہیں اس قبرستان میں اتارا ہے، یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہی نہیں کہ قبرستان میں اتارا، وہ کہتے ہیں نہیں قبروں میں اتارا، مشرکوں کی قبر میں نبی کیسے نماز پڑھ سکتا؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی، مدینہ منورہ میں اتارا تھا۔ کہ شیخ جب انکار کرتے ہیں نا وہ ایسی ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں۔ اب شیخ کیا لکھتے ہیں اس میں ان کا موقف بھی دیکھو، انشاءاللہ